وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے 25ویں شب میں، 25ویں رات میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا اور جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کے تراویح میں تقریباً 1.5 پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اور جس میں سورۃ الشورى اور اسی کی طرح سے سورۃ الزخرف، اور اس کے بعد سورۃ الزخرف کے بعد سورہ دخان، اس کے بعد سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، اسی طریقے سے سورہ محمد اور سورۃ الفتح کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی مکمل۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے تراویح کے نمازوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور آخرت میں اس کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے سورۃ النور کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ النور کے چند منتخب آیات کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ سورۃ النور ان سورتوں میں سے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے امور خانہ داری، معاشرتی امور، آدمی دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا، اس کے تعلق سے بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نازل کیے ہیں۔ اسی لیے اس حکم یعنی اس سورت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والا آدمی، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے نور اور روشنی ہوگی، اور جو آدمی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر ہوگا، اور ایسا آدمی، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کے روشنی سے خالی ہوگا۔ لہذا اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃن، ہذہ سورۃن، یہ ایک سورہ ہے جس کی عظمت بہت ہے، جس کا قدر، مقام اور مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین پہلے سورہ کہہ کے ہم کو اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور صرف سننے نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تقریباً ابتدائی سورت میں 20 آیتوں کی تفسیر ہم آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها، اور اس کے احکامات اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اے مومنو ہم نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اب یہ تمہیدی گفتگو ہوئی، یہ سورہ کا مطلع ہوا، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ نہایت اہم سورت ہے اور اس کے اندر احکامات بیان ہوئے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، لہذا تم اس کو سنو، اس کے اوپر غور و فکر کرو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو سکے اور تم عبرت اور نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد ایک مومن آدمی کا دل مچل جائے گا وہ اس بات کو سننے کے لیے کہ اس سورت کے اندر کون سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، خاص طور کر کے آج کے اس معاشرے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جہاں بے حیائی اور برائی عام ہے، جہاں انسان برائیوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے اور اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، ایسے اس مقام کے اوپر اور ایسے اس ماحول میں اس سورت کے درس کو ہر معاشرے اور ہر سماج میں عام کرنے کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کا الزانیہ برائی کرنے والی عورت، والزانی برائی کرنے والا مرد، یعنی زناکار عورت یا زناکاری کرنے والا مرد، ان دونوں کو کیا کرو؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایسے لوگوں کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے مارو۔ یہاں ایک نقطہ پہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے پہلے عورت کا تذکرہ کیا اور بعد میں مرد کا تذکرہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس برائی کے پنپنے میں مرد کے مقابلے میں عورت کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے جانب سے زیادہ شروع ہوتا ہے اور عورتیں اس برائی کے اندر زیادہ ملوث ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ پہلے کیا۔ ورنہ جہاں چوری کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والسارق والسارقۃ، پہلے چور کا ذکر کیا تب چورنی کا ذکر کیا، کہا چوری کرنے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے جو عورتوں سے ممکن نہیں ہے، وہ زیادہ تر کون لوگ کرتے ہیں؟ مرد کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ مرد کا ذکر پہلے کیا۔ اور یہاں اس برائی کے اندر زیادہ ملوث ہونے والے جو لوگ ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، یا ان کی طرف سے پہل ہوتا ہے، یا ان کی بغیر رضامندی کے یہ برائی ممکن نہیں، یا ان کی بے حیائی اور ان کے بے پردہ ہونے کی وجہ سے یہ برائی معاشرے کے اندر زیادہ پھیلتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے ان کا تذکرہ کیا، کہا دونوں کو 100 کوڑے مارو، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑے مارنے کا یہ عمل اس شخص کے ساتھ ہے، اس مرد اور عورت کے ساتھ ہے جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، جو غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارنا۔ اور 100 کوڑے یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا، کہا کہ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اور 1 سال تک ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تغریب عام کا جو حکم ہے 1 سال تک جلا وطن کر دینا، گاؤں سے باہر نکال دینا، اس حکم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ احناف کہتے ہیں کہ اس حکم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے اوپر زیادتی ہے، قرآن مجید کے حکم کے اوپر ایکسٹرا حکم لگا رہے ہیں، تو قرآن مجید کے اوپر زیادتی کیا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مزدور رکھا تھا اور مزدور نے برائی کر لی ہے ہمارے گھر کے کسی عورت کے ساتھ، تو کسی نے غلط فتویٰ دے دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فتویٰ لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم یا انیس، صحابی ہے انیس، کہا کہ اے انیس اٹھو اور جاؤ اس کی عورت کے پاس، پوچھو کیا برائی ہوئی ہے، اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے اس کو رجم کر دو، سنگسار کر دو، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو، اور اس کو کہا کہ تمہارا بیٹا چونکہ غیر شادی شدہ تھا اس لیے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، بخاری مسلم کی روایت ہے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، وطن سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اب کہنے والا آدمی یہ کہے گا کہ اگر عورت کو، مرد ہو یا عورت دونوں کو وطن سے باہر نکالا جائے گا، گاؤں سے باہر کر دیا جائے گا، کوئی یہ کہے گا کہ عورت کو اگر گاؤں سے باہر کر دیجیے گا تو اس کے لیے تو اور آسانی ہو جائے گی، تو نہیں، اس کو اکیلے نہیں بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے گارجین کو جانا پڑے گا۔ تب رہا کہ اگر یہ کہے کسی ایسے ملک میں کہاں جائے گا، جہاں جائے گا وہاں برائی کرنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو بھی اور عورت کو بھی 1 سال کے لیے قید خانے میں، جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ گئے حکم؟ کہ 1 سال میں 4 موسم جب اس کے اوپر گزریں گے اور 4 موسم کی سختی اور گرمی کو جھیل لے گا اور برداشت کر لے گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ نہیں اب یہ اس برائی کی طرف ملوث نہیں ہوگا، نہیں پلٹے گا، تب اس کو چھوڑا جائے گا، تب وہ انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر رہنے کا لائق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ قانون ہے اسلامی، لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اور آج کل کے معاشرے میں یہ برائی اس قدر عام ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے برائی کرنا، جس طرح سے انسان کے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جس طرح سے انسان کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، انسان کی ضرورت وہ بھی ہے، کھانے پینے میں انسان جیسے آزاد ہے جو مرضی وہ کھائے، کہ اس برائی کے اندر بھی انسان آزاد ہے، جیسے چاہے ویسے برائی کرے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی سزا کیا متعین ہے اب دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس کو سزا دینے میں تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بہت بوڑھا آدمی ہے چھوڑ دو مر جائے گا، یا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ چھوٹا بچہ ہے 15 سال کا لڑکا ہے 100 کوڑے مارو گے تو مر جائے گا، نہیں۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے بڑا بندے کے اوپر رحم کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ 99 رحمت اس کے ہیں، اس نے رکھا ہے، ایک رحمت دنیا کے اندر ہے جو یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی اپنے بندے کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس ارحم الراحمین کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جانے ہیں، اور اس میں کسی کے دل کے اندر کوئی نرمی کا گوشہ، کوئی ہمدردی کا گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی ہمدردی دکھائے گا، سمپیتھی دکھائے گا ایسے لوگوں سے، اور ان کے لیے ان کو چھوڑ دینے کا یا ان کے سزا کو کم کر دینے کا مطالبہ کرے گا، وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایماندار ہونے کے لیے یہی شرط لگائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کا ایک گروپ وہاں پہ موجود ہو اور سر عام اس کو سزا دی جائے۔ ایسا نہیں کہ کمرہ بند کر کے اندھیرے کمرے میں آپ نے 100 کوڑے لگا دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ باقاعدہ اعلان ہو کہ فلاں آدمی نے یہ جرم کیا تھا اور اس کے جرم کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے اور ان کے سامنے یہ سزا دی جائے۔ ایک عورت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دیکھیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا اعتراف کرنا
اور دنیا کے اندر سزا کو قبول کرنا یہ انسان کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی، کہ برائی کرنے والا آدمی جس وقت برائی کرتا ہے وہو مومن، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کوئی چور جس وقت چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کہا ایمان اس کے دل سے نکل کر کے سائبان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں، اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ ایمان لوٹ کر کے پھر دوبارہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی سخت اور ایسی سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے، کہا ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک عورت تھی، غامدیہ عورت، اس سے برائی ہو گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برائی ہو گئی ہے، لہذا آپ مجھ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے، سامنے سے آئی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، کہا پھر ادھر سے گھوم کر آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیلا، کہا 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اقرار کرتی ہو اس جرم کا، اس برائی کا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ برائی ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے بعد آنا۔ بچے کی ولادت ہوئی، وہ گود میں اپنے بچے کو لیے ہوئے آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا ابھی آنے کو، اب آ گئے ہیں، اب مجھ کو برائی سے پاک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، دودھ پینے کے لائق ہے، جاؤ اس کو پالو پوشو، جب کھانے پینے کے لائق ہو تو اس کے بعد آنا، تب میں تمہارے اوپر جو سزا لگانی ہے وہ سزا میں متعین کروں گی۔ وہ عورت جاتی ہے، بچے کی پرورش کرتی ہے، 2 سال کے بعد جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہوتا ہے تو ایک روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا کر لے کر آتی ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ اور شک نہ ہو۔ وہ بچہ منہ میں روٹی کا ٹکڑا چوس رہا ہوتا ہے اور آ کر کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے اس کے بچے کو لے لو اور اس کو لے جا کر کے سنگسار کر دو۔ اس عورت کو سنگسار کرنے کا طریقہ جو شریعت نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اتنا اس کو دفن کر دیا جائے گا، گردن تک، کندھے تک زمین میں دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد پتھروں سے اس کے سر میں مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ پتھر سے جب اس کے سر کے اوپر مارا جا رہا تھا تو اس کے سر میں پتھر لگنے کی وجہ سے خون کا چھینٹا صحابی میں سے حضرت خالد ابن ولید کے جسم کے اوپر پڑا۔ حضرت خالد نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسی عورت تھی جس کے ناپاک خون میرے کپڑے میں لگنے کی وجہ سے میرا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خالد، اگر اس کے توبہ کو پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی سزا دیتے وقت اس کو تنہائی میں سزا نہ دی جائے، بلکہ مومنین کا ایک گروپ موجود ہو، اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور تمام لوگوں کے سامنے ان کو یہ سزا دی جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ کوئی بھی آدمی دوبارہ ایسا جرم کرنے کی جرات اور ہمت نہ کرے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، کوئی بھی زنا کرنے والا مرد لا ينكح نہیں شادی کرتا ہے مگر زناکار عورت سے یا مشرکہ سے۔ کوئی بھی بدکاری کرنے والا مرد شادی نہیں کرتا ہے مگر کس سے؟ بدکار عورت سے یا مشرکہ سے۔ کیا سمجھے اس آیت سے؟ اس آیت سے کچھ سمجھے؟ کیا سمجھے؟
جلدی سے تقسیم کر کے نکل جائیے آپ لوگ، نہیں ڈسٹرب کیجیے بیچ میں سے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. عام طور پہ لوگ اس کا معنی یہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. غور سے سمجھیے اس کا معنی کیا ہے. اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ یہ مرد بدکاری کرنے والا ہے اور جان بوجھ کر کے اپنے گھر کے کسی بچی کا نکاح اس سے وہ کر رہا ہے، تو اسلام ایسے نکاح کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. لہذا آپ نے شادی کر بھی لی تب بھی یہ جو شادی ہوئی نا غلط ہوئی، اور زندگی بھر یہ لوگ کیا ہوئے؟ زنا کے اندر مبتلا رہے، چاہے وہ کتنا مالدار کیوں نہ ہو. آج غریبوں کا جرم جرم ہوتا ہے، امیروں کا جرم ان کے پیسوں تلے دب جاتا ہے. اگر جرم کرنے والا کوئی غریب ہے تو اس کے لیے رشتہ نہیں ملتا، لیکن اگر جرم کرنے والا یا جرم کرنے والی کوئی امیر بچی ہے تو اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ چاہے جتنا جرم برائی کرنا ہے تم کو کرو، رشتہ تو ہم کھوج کے تمہارے لیے لے کے چلے آئیں گے، انجینئر ڈاکٹر کا رشتہ تمہارے لیے لے آئیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم پیسہ دے کر کے تمہارے لیے دولہا خرید لیں گے. شریعت یہ بتا رہی ہے کہ سنو، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. جان بوجھ کر کے اگر تم شادی کرتے ہو تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ اسلام ایسے نکاح کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے جو نکاح کسی زناکار مرد سے کیا گیا ہو یا زناکار عورت سے کی گئی ہو. اب آئی بات سمجھ میں؟ ایک معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ چلو اللہ کا کوئی بھی حکم ہے، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ مشرک ہوگا. ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا. تو اگر جان بوجھ کر کے نکاح کیا تو زناکار ہوگا، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں، بدکاری کرنے والا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر کے یہ سوچ کے نکاح کیا کہ ہم اسلام کی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے، تو اسلام کی تعلیم کو قبول نہ کرنا یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا، مشرک ہوا. اب معنی سمجھ میں آیا آیت کا؟ ہاں، عام طور پہ سیدھا سادہ لوگ معنی یہی بیان کرتے تھے، اس کا معنی یہ نہیں ہے. معنی اس کا یہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. یعنی مومنوں کے اوپر، چاہے مومنہ مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اللہ رب العالمین نے زناکار مرد سے یا زناکار عورت سے شادی کرنا اس کے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. یعنی جانتے بوجھتے اگر کوئی کر رہا ہے نکاح تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حرام نکاح ہے، اور حرام نکاح اسلام قبول نہیں کرتا. آپ زبردستی نکاح کر بھی دیجئے گا تو زندگی بھر وہ لوگ بدکاری کے اندر، برائی کے اندر ملوث ہوں گے. اسی کو شریعت نے کہا لا ينکحها الا زان او مشرک. اچھا، تو اس سے کیا سمجھے اس آیت سے؟ کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں زناکاری کا ارتکاب کر لے، برائی کا، تو کیا اب اس کی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے؟ بولیے. پھر توبہ کرنا پڑے گا، سچی توبہ اس کو کرنی پڑے گی، اور 1 سال تک گاؤں سے باہر رہنا پڑے گا. گاؤں سے باہر اگر نہیں رہے تو جیل میں رہنا پڑے گا، اور جیل میں رہ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو پرانا برائی کی جو لت تھی ہمارے اندر، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیا ہے. تب اس سے نکاح اور شادی کی جائے گی. بصورت دیگر اس سے نکاح اور شادی کرنے کو شریعت نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامنہ عورتوں کے اوپر برائی کی تہمت لگاتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، برائی کی تہمت پاک دامنہ عورتوں کے اوپر لگاتے ہیں. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ وہ پیش نہیں کر سکے اگر برائی کے اوپر. 4 گواہ بھی کیسے؟ یعنی چاروں کے چاروں گواہ یہ گواہی دے کہ ہم نے ان کو برائی کرتے ہوئے اسپاٹ کے اوپر دیکھا ہے.
یہ گواہی دے. یہ نہ کہیں کہ ہم دیکھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے تھے, کوئی دوسرا کہے ہم نے دیکھا کہ ہوٹل پہ کھا رہے تھے, کوئی دوسرا کہے کہ ہم نے دیکھا کہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, یہ ایسا گواہ نہیں. ایک دم برائی کرتے وقت اسپاٹ کے اوپر 4 گواہ ہونے چاہیے جو ملنے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, آج کل کے زمانے میں 4 گواہ تو نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی ویڈیو نکال کر کے اور اس کا فلم بنا کر کے پیش کر دے تو کورٹ اس کو ایکسپٹ کرے گی, عدالت اس کو قبول کرے گی؟ بولیے بھائی. ہاں, یہی ہے مسئلہ, یہی ہے مسئلہ. عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی, یہ جان لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز ہونا بہت آسان ہے. کسی کی تصویر کسی کے ساتھ لگا کر کے پھیلا دیا. اس لیے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر جو ویڈیو آئے نا, آنکھ بند کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. اکثر ویڈیو اس میں سے غلط ہوتے ہیں, اکثر اس میں سے غلط ہوتے ہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, سیٹنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن کہا کہ شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی. شروع میں جب یہ ویڈیو آیا تھا تو علماء نے اس کے مطابق فیصلہ دیا تھا, لیکن جب دیکھا کہ اس کے اندر بہت معاملہ ہے تو اس کے بعد کہا رد کر دیا. کہا نہیں, ہو نہیں سکتا. 4 گواہ ایسے لاؤ جس نے برائی ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تو چپ ہو جائے, نہیں بولے, تنہائی میں جا کر کے سمجھا دے, اس کو واضح و نصیحت کر دے. لیکن اگر بولا اور 4 گواہ لے کر کے نہیں آ سکا تو کیا ہے سزا اس کی دیکھیے. کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, 4 گواہ اگر وہ نہ لے سکے فجلدوہم 80 جلدہ, ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو. کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے مارو ایسے لوگوں کو جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے. 3 گواہ ہے اور تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, آنکھ سے دیکھا ہے. کہا نہیں, 4 لانا پڑے گا تم کو. یعنی یہ اتنا قبیح معاملہ ہے کہ شریعت چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو, نہیں چاہتا ہے کہ یہ جرم ثابت ہو. لیکن اس جرم کے کرنے والے لوگ اس جرم کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ناک میں مکھی بیٹھی ہے اور ہم نے اس کو اڑا دیا. اتنا برا جرم ہے شریعت کے اندر. یہ کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ, اور صرف 80 کوڑے نہیں. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اب کبھی زندگی بھر اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرو. 80 کوڑے مارو, مارنے کے بعد اب کسی معاملے میں گواہی دے گا, اگر گواہی دے گا مطلب یہ کہے گا کہ عید کا چاند ہو گیا ہم دیکھیں. کہا ارے تمہاری گواہی نہیں چلے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ فاسق ہیں. یہی وہ لوگ فاسق ہیں. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, جو لوگ اس کے بعد توبہ کرتے ہیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو ان کے توبہ کو قبول کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. غور سے سنیے, ہمارے طرف دیکھیے, مت دیکھیے ادھر ادھر, ادھر دیکھیے میرے طرف. کہ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم, جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اچھی بات ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کے اوپر 3 چیز نافذ ہوتی ہے. 3 چیز کون کون بولیے تو ابھی بیان کیا. 80 کوڑے مارو, نمبر 1. نمبر 2, اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسری چیز, یہ لوگ فاسق ہیں. 3 چیز ہوا نا, 3 چیز یہ لوگ فاسق ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے, تو اگر کوئی آدمی توبہ کر لے تو کیا 80 کوڑا معاف ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ کسی نے تہمت لگائی, کسی کو تہمت لگا دی, اب اس کو اسلامی عدالت میں پکڑ کر لایا گیا. اب وہ یہ کہے کہ بھائی ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں,
ہم کو کوڑا مت مارو، اب کبھی زندگی میں یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو کیا توبہ سے کوڑا معاف ہو جائے گا؟ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسلامی عدالت میں اگر معاملہ پہنچ گیا تو 80 کوڑے اس کے پیٹھ کے اوپر لگنے ہی ہے، یہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے آدمی کو گفتگو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کسی کے اوپر۔ آج لوگ کھلے منہ سے کہتے ہیں فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں اس طرح سے، فلاں ایسا گنہگار ہے۔ اگر اسلامی عدالت ہو اور وہاں پہ ان کا جرم یہ پہنچا دیا جائے اور یہ 4 گواہ اس جرم کے اوپر پیش نہ کر سکے تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے تو لگ جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد توبہ کر لے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اب قیامت تک، یعنی جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کس کا قول ہے؟ حنفیہ کا قول ہے۔ باقی تینوں جو ہیں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اگر وہ توبہ کر لے گا تو فسق ختم ہو جائے گا، اور شہادت کو قبول کرنے سے روکنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ اگر آدمی فاسق ہو تو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے، لیکن جب توبہ کر لیا اور اس کا فاسق ہونا ختم ہو گیا تو اب اس کی گواہی کو بھی ہم قبول کر لیں گے۔ حنفیہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہرگز ہرگز کبھی بھی اس کی گواہی قبول مت کرو، اسی لیے اب اس کی گواہی ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ حنفیہ کے ہاں معاملہ اس مسئلے میں ذرا زیادہ سخت ہے، لیکن دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس کی فسق ختم ہو گئی، اب اس کی گواہی اگر وہ توبہ کر لیا تو اب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہوا، عام لوگوں کا معاملہ ہوا۔ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے اوپر تہمت لگائے، یا کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے اوپر تہمت لگائے تو اس کی یہ سزا ہوئی۔ لیکن اب ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت احکام کی آیتیں ہیں، بہت غور سے سمجھیے اس کو، بہت غور سے سمجھیے۔ مسئلہ میاں بیوی کا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگائے تب اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو بھی کوڑے لگیں گے یا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ 2 صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ ان احکام کو اتارنا چاہتا تھا، نازل کرنا چاہتا تھا، لہذا 2 صحابہ کے ساتھ یہ معاملے پیش آئے۔ ایک حضرت ہلال ابن امیہ، بہت پرانے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، بوڑھے صحابی تھے۔ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو، شریک ابن سہمہ نام کے ایک صحابی تھے، کہا میں نے ان کے ساتھ پایا ہے بستر کے اوپر، فیصلہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک صحابی اور تھے حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات اس نے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ جب یہ واپس گئے تو پوچھا کہ تم نے بتایا میرا معاملہ؟ کہا کہ ہاں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا، تمہاری بات کا کچھ جواب انہوں نے نہیں دیا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں یا نہ دیں، میں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ عویمر اجلانی آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے دیکھیے، کہا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگا دیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو 80 کوڑے سے بچانے کے لیے پراودھان نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کبھی بھی جھوٹی تہمت اپنی بیوی کے اوپر نہیں لگائے گا۔ اگر کوئی لگائے گا تو اس میں پہلے اس کی ناک کٹے گی، بعد میں اس کی ناک کٹے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بھی آدمی یہ تہمت نہیں لگائے گا، اور اگر وہ لگاتا ہے تو اس میں وہ حق بجانب ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر کے اپنی بدنامی کبھی نہیں چاہے گا۔
ضرور حق ہے، لیکن عورت اگر ان کا قبول نہیں کر رہی ہے اور اس بیچارے کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ شریعت نے اس کے لیے راستہ نکالا، کہا میاں بیوی دونوں کو بلایا جائے گا، کہا تمہارے اوپر اس طرح کے الزام ہے، اقرار کرتی ہو؟ اگر وہ اقرار کر لے، کہا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں ہم اقرار نہیں کرتے ہیں، نہیں ہمارے اوپر جھوٹی تہمت ہے، الزام ہے، تو دونوں کو لایا جائے گا، میاں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، اور شوہر یہ قسم کھائے گا۔ کیا قسم کھائے گا؟ دیکھیے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، کہے گا میں اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہا ہوں، انہ لمن الصادقین، کہ میں نے اس کے اوپر جو الزام لگایا ہے اس الزام میں سچا ہوں۔ یہ قسم کھائے گا کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ قسم کھائے گا، قسم کھانے والا آدمی۔ اور عورت سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، یعنی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اگر انکار کر رہی ہے تو وہ بھی 4 قسم کھائے گی۔ کیا قسم کھائے گی؟ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جو میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں قسم کھائے گی ان غضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کا غضب میرے اوپر نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو۔ دیکھیے شریعت، اللہ اکبر، اگر اس کے نقاط کے اوپر گفتگو کیا جائے نا تو پوری رات نکل جائے، لیکن ان آیتوں کی تشریح مکمل نہ ہو سکے۔ عورت میں کہا کہ، مرد میں کہا کہ لعنت ہو، اور عورت میں کیا کہا؟ غضب ہو۔ اللہ کا غضب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں غضب کا جو تذکرہ ہے وہ یہود کے بارے میں ہے۔ کہا کیوں یہود کے بارے میں؟ یہودی علم رکھنے کے باوجود علم کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس عورت کو پتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، اس کے باوجود یہ قبول نہیں کر رہی ہے، کیونکہ مرد بہت ریئر ایسا ہو سکتا ہے جس کی فطرت خراب ہو وہ یہ کام تہمت لگائے گا، ورنہ مرد کمپرمائز کے موڈ میں ہوتا ہے اگر وہ اس کی بیوی ہے تو، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تب یہ معاملہ ہوتا ہے، تب ایک مرد مجبور ہو کر کے عدالت کا سہارا لیتا ہے۔ عدالت کا دروازہ اگر اس نے کھٹکھٹایا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ عورت مجرم ہے، اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ کا غضب برسے گا، اس وجہ کہ جان بوجھ کر کے وہ معاملے کو چھپا رہی ہے اور معاملے کو بیان نہیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور دونوں کہا کہ تمہاری بیویاں لے کر کے آؤ مسجد نبوی میں۔ منبر کے پاس آپ کھڑے ہوئے، دونوں کو کھڑا کیا اور کہا قسم کھاؤ۔ جب 4تھی قسم عورت دے چکی، عویمر عجلانی کی جو بیوی تھی 4تھی قسم دے چکی، تو ٹھٹک گئی، ڈر گئی، کھڑی ہو گئی، خاموش ہو گئی تھوڑی دیر۔ لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے اب یہ اقرار کر لے گی، لیکن اس نے کہا لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنے خاندان والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی، اور 5ویں قسم اس نے کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جی، اگر ولادت ہو اور بچہ اس صفت پہ آئے، یعنی جس سے تہمت لگی تھی اگر اس صفت پہ آئے تو سمجھنا کہ بچہ فلاں کا ہے، اور ولادت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صفت کو بیان کیا تھا اسی صفت پہ ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا کتاب اللہ، اگر اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہوتی تو آج وہ عورت ہوتی اور میں ہوتا، ایسی سزا دیتا اس کو کہ دنیا والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اس نے جھوٹ کہا، لیکن چونکہ اللہ کی کتاب آ گئی تھی اس لیے اب یہاں پہ کوئی معاملہ آدمی اور کر نہیں سکتا ہے، دونوں کے دونوں بری الذمہ ہو جائیں گے، کسی کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اب یہاں سے مرد اور عورت ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔
اب یہاں ایک اور بات سمجھیے، یہ جدائی جو ہوگی وہ جدائی کس بنیاد پر ہوگی؟ 3 طلاق کا مسئلہ جو چلا تھا نا، تو اس وقت اسی مسئلے میں علماء سب سے زیادہ جو 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ گواہی دے رہے تھے، اسی حدیث کو پیش کر رہے تھے اہل حدیثوں کے مقابلے میں، اور کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، 1 مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہا کب دی گئی ہے 3 طلاق؟ یہی اویمر اجلانی کے قصے میں، جب ان کی بیوی 4 قسم دے کر کے رک گئی، اب 5ویں قسم کو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دے دیا، تو اویمر اجلانی غصے سے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 قسم دے دی ہے، اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں، طلاق طلاق طلاق، اب اس کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا اپنے ساتھ۔ ارے میرے بھائی، ان کو پتا نہیں تھا کہ جدائی پہلے ہی ہو چکی تھی، لعان جیسے ختم ہو گیا دونوں میں جدائی ہو گئی، طلاق دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب انہوں نے 3 طلاق دیا، چاہے 300 طلاق دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب احناف کہتے ہیں کہ یہ تو دلیل ہے ایک مجلس کے 3 طلاق کی، تو ہلال ابن امیہ نے تو طلاق نہیں دیا تھا، 2 معاملہ ہوا تھا نا، تو اویمر اجلانی نے دی تھی طلاق، ہلال ابن امیہ نے طلاق نہیں دی تھی، تو پھر ہلال ابن امیہ کی جدائی کیسے میں؟ اب ان میاں بیوی کے درمیان جو تہمت اور لعان کی صورت میں جدائی ہوگی، یہ جدائی ہمیشہ ہمیش کی ہو جائے گی، اب کبھی بھی یہ میاں بیوی اکٹھا اور ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، پوری قیامت تک دونوں جب تک زندہ ہے ٹل ڈیتھ دونوں کو کیا ہوگا؟ الگ الگ رہنا پڑے گا، اب کبھی بھی ایک ساتھ مل نہیں سکتے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اب اس کے بعد یہاں سے جو 9 آیتیں ہیں تقریباً، وہ 9 آیتوں کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص پس منظر ہے، اس پس منظر کو بھی سمجھیے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے بعد غزوہ بنی مستلق، یا جس کو غزوہ مریسی کہتے ہیں، اس غزوہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کے آ رہے تھے لڑائی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی لڑائی پہ نکلتے تو یا سفر پہ نکلتے تو اپنی اہلیہ میں سے، اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے لیتے تھے اور قرآن اندازی آپ کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں قرآن اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس کو سفر کے اوپر لے کر جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے انصاف کیا، قرآن اندازی کی، اور نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نکلا، آپ ان کو ساتھ لے کر کے غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ غزوہ سے جب واپسی ہو رہی تھی، لڑائی سے، لڑائی جیت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو مدینہ سے تھوڑے دوری کے مقام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ جیسے پڑاؤ ڈالا تو آدھی رات سے پہلے، بعد میں فجر سے پہلے اعلان کیا گیا کہ اب سارے لوگ تیاری کریں، اب ہم لوگ یہاں سے نکل کر جانے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب سفر پہ نکلنا ہوتا ہے تو لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں۔ ام المومنین بھی اپنے ہودج سے، اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا تھا، ڈولا جس کو کہا جاتا ہے، اس سے نکل کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی۔ جب ضرورت پوری کر کے واپس آ رہی تھی تو دیکھا انہوں نے کہ ان کے گلے میں جو ہار تھی وہ ہار نہیں ہے، اور وہ ہار ان کی اپنی بھی نہیں تھی، انہوں نے اپنی بڑی بہن حضرت اسما سے ادھار لے کر کے وہ ہار آئی تھی کہ جا رہے ہیں سفر میں، عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، فلاں جگہ شادی میں جا رہے ہیں، تمہارے پاس ذرا اچھا کپڑا ہے تو ایک دے دو پہننے کے لیے، تمہارے پاس کوئی اچھی سی کوئی زیور ہے تو دے دو پہننے کے لیے۔ یہ معاملہ اس زمانے سے چلتا تھا اور آج بھی چلتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو گئے، پہن کے گئی تھی، جب دیکھا کہ ہار میرا غائب ہے تو اس کو تلاشنے کے لیے چلی گئی۔ اب ان کا جو ڈولا تھا اس کو اٹھا کر کے جو لوگ رکھنے والے تھے، ام المومنین کہتی ہیں کہ میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ کتنے سال؟ 13 سال۔
اور 13 سال میں دبلی پتلی بچی کی طرح تھی ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دبلی پتلی تھی۔ ڈولا جن لوگوں نے اٹھایا ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہلکا تھا۔ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر باندھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ام المومنین کی عقل مندی دیکھیے، جب وہ واپس آئی تو ادھر ادھر نہیں بھاگی، اسی مقام پر جہاں پر ان کا ڈولا تھا وہیں پہ ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے یہاں، اور وہ آدمی آ کر کے یہاں سے لے جائے گا، اور میں عورت ذات کدھر ادھر ادھر بھاگوں گی۔ اب پردے کے احکام کی آیتیں نازل ہو چکی تھی اس وقت۔ اتنے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صفوان ابن معطل۔ کیا نام تھا؟ صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ عنہ۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر یہ سوتے تھے تو ایسی نیند، گہری نیند سوتے تھے کہ جب تک ان کی نیند پوری نہ ہو جائے نہیں اٹھتے تھے، جب تک نیند پوری نہ ہو جائے نہیں اٹھتے تھے۔ تو سوئے خوب گہری نیند، اور جب قافلہ سب نکل گیا تو یہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ کر کے اپنا ساز و سامان لپیٹ کر کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حجاب کی آیت نازل ہونے سے قبل انہوں نے مجھ کو دیکھ رکھا تھا۔ ظاہر ہے جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے تھے، دیکھ رکھا تھا، پہچان گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بس یہی پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد اپنی اٹھنی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں اٹھنی کے اوپر سوار ہو گئی، سامنے وہ نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ ام المومنین کہتی ہیں قسم اللہ کی پورے راستے میں انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ ورنہ آدمی عام طور پہ اکیلی عورت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بھی نہیں کی اور لے کر کے آئے۔ اب اس میں منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ایک اجنبی مرد کے ساتھ آ رہی ہے، وہ کیوں پیچھے رہ گئی تھی، ضرور کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، یہ کہہ کر کے معاملے کو ہوا دے دیا، اڑا دیا، اور 3 مسلمان آدمی بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت مستح ابن اساسہ، حضرت انس ابن حضرت مستح ابن اساسہ، حسان ابن ثابت، اور ایک عورت حمنہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش، یہ 3 لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے اس برائی کو عام کرنے میں، بیان کرنے میں۔ کل ملا کے کتنے لوگ ہوئے؟ 4 لوگ۔ عبداللہ ابن ابی کو ملا دیجئے گا تو یہ تو منافق تھا، باقی یہ 3 مومنین تھے۔ کہا کہ اس لیے جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو فتنہ صرف منافقوں تک یا کافروں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ مومنوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے فتنے سے حفاظت کی دعا ہر آدمی کو اللہ رب العالمین سے کرتے رہنی چاہیے۔ ان لوگوں نے بھی وہ بات کہہ دی، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، گھر میں آ گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کا طریقہ بدلا تھا۔ آپ صرف یہ پوچھتے تھے کیسی طبیعت ہے، کیف تیکم، کیسے ہو، ٹھیک ہو، ہاں ٹھیک ہیں، بس اتنا پوچھتے تھے، نکل جاتے تھے۔ لیکن جو گفتگو کا انداز تھا، ام المومنین کہتی ہیں کہ گفتگو کا انداز بدلا ہوا تھا، لیکن مجھ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا ایک روز اپنی خالہ کے ساتھ یہ نکلی، خالہ کون تھی؟ مستح ابن اساسہ کی ماں، مستح ابن اساسہ جنہوں نے تہمت لگایا تھا اس کی ماں تھی، ان کے ساتھ نکلی۔ کہاں؟ قضاء حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ تو مستح ابن اساسہ کی ماں، بخاری کی روایت ہے، اپنی چادر میں پھنس کر کے گر گئی۔ تو اٹھا، وہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا تعیس مستح، مستح برباد ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، گر گئی ہو تو؟ کہا ہائے دیا، تم کو نہیں پتا ہے میرے بیٹے نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہا نہ، کچھ بھی نہیں پتا، کیا بات ہے؟ کہا ایسی بات اس نے کہی ہے تمہارے بارے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب میں سمجھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور تیور
کیوں بدلا تھا؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں. جو لوگ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں ان کے لیے دلیل ہے یہاں. اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ان کے گھر میں تہمت لگائی گئی، اور کسی کے گھر میں تہمت لگائی جائے تو اس شخص کو ڈیمیج کرنا مطلوب ہوتا ہے. اور یہ بات اب جان لیجئے، آگے چل کے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ جان لو نبی کی، کسی بھی نبی کے بستر کو ہم کبھی برباد نہیں کر سکتے. نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو منظور ہے، لیکن نبی کی بیوی اپنا بیڈ کسی دوسرے مرد سے شیئر کرنے والی ہو، بے غیرت ہو، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں. اللہ انبیاء کو ایسی عورتیں نہیں دیتا. انبیاء مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے گھرانے کو بھی اللہ رب العالمین سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ انبیاء دنیا میں ایسے ہیں جن کی اہلیہ مشرکہ تھیں، لیکن وہ بدکار نہیں تھی، بدچلن نہیں تھی. یہ قاعدہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کی ہے. بہرحال اب اس کے بعد ام المومنین کہتی ہیں کہ میں کس کام کے لیے جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، اب اس کا کچھ ہوش ہم کو نہیں رہا. واپس گھر آ گئی، اور گھر آنے کے بعد میں بیمار پڑ گئی، بستر میں لیٹی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر چلے جائیں، ابا کے گھر چلے جائیں، میں کہ چلے جائیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ. اب کہتی ہیں کہ اب میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سوچتے ہیں جو لوگوں نے بیان کیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے مجھ کو میکے جانے کی اجازت نہیں دیتے. بہرحال وہاں سے اٹھ کر کے وہ کہاں آئی؟ ماں باپ کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ آ گئی. اب اس درمیان میں کس مشکلات سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے اس کا آپ اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ قصہ مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن بخار سے پوری طرح تپ رہا تھا، بیمار تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ عائشہ دیکھو غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ رب العالمین کے حضور میں توبہ کرو. غور کیجئے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اس طرح کی بات آپ جا کر کے کہتے؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ایک عام انسان جس طرح سے پتہ لگاتا ہے ویسا آپ نے پتہ لگایا. کیونکہ اگر بدچلن کوئی ہوتی تو گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کو پتہ چلتی ہے، اس کو پتہ بات ہوتی ہے کہ عورت کس کردار کی ہے. کام کرنے والی جو ام المومنین کے گھر میں تھی بریرہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا اے بریرہ تمہاری مالکن کیسی ہے؟ کیا اس کے کردار میں تم نے کبھی کچھ دیکھا ہے؟ کبھی کوئی شک کرنے والی بات تم نے دیکھی ہے اس کے زندگی میں؟ کیونکہ کوئی آدمی اگر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اچانک مائل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے کچھ نہ کچھ معاملہ اس کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بریرہ نے گواہی دی. اللہ اکبر، کیسی گواہی دی دیکھیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو اتنی بھولی ہیں کہ میں آٹا گونتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دیکھتے رہنا پڑوس کی بکری آ کر کے کہیں آٹا نہ کھا جائے، اور وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے. یعنی بھولی ہیں وہ، ان برائیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ معاملہ درست نہیں ہے. وہ لوگ کہنے والے لوگ جھوٹے ہیں. یہی بات مدینے کے گھر گھر میں پھیل گئی. لیکن مومنین کیسے تھے آپ غور کیجئے. ام ایوب نے، حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے
حضرت ایوب سے کہا، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ دیکھیے تو کیسی نکلی، معاملہ خراب ہو گیا۔ حضرت ایوب نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ رب العالمین پاک، یہ بہتان عظیم ہے۔ اور اس کے بعد کہا سنو، کیا تم اپنے بارے میں ایسی برائی سوچ سکتے ہو؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کہا نہیں توبہ کیجئے، استغفر اللہ، ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا تم میرے گھرانے کی عورت ہو اور تم سے بہتر ہیں نبی کے گھرانے کی عورت۔ جب تم اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی عورت کو کیا کیا؟ خاموش کر دیا۔ اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو وہیں پہ دبا دینا چاہیے، خاموش کر دینا چاہیے، اس کو تشتزبام نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس 5 منٹ میں بات کو سمیٹتے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ام المومنین نے کہا، سامنے ام رمان ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رمان، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو جنت کی حور دیکھنی ہو تو وہ ام رمان کو دیکھ سکتا ہے، ام المومنین کے والدہ کو۔ تو ام المومنین کی والدہ ہیں، سامنے والد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے داماد کو جواب دیجیے میرے بارے میں۔ کیونکہ ماں نے کہا بیٹی میں کیا بولوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابا آپ کچھ کہیے۔ کہا اتنے دنوں سے میں نے ایک رات بھی سویا نہیں تھا جب سے مجھ کو پتا چلی تھی، اور میں ہر وقت رو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کر دیا تو اب میرے آنکھ سے آنسو بھی رک گئے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں پلٹ کر کے سو گئی، اور جیسے پلٹی جبرائیل امین اترے اور یہ 9 آیتیں لے کر کے اترے۔ کہا ام المومنین کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا، کوئی اور معاملہ کر دیا جائے گا، میرا معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ قرآن مجید میں آیت اللہ نے نازل کر دی اور قیامت تک یہ آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشری اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر سے تمہاری بے گناہی کی آیتیں نازل کی ہیں۔ اب اس کے بعد ام رمان نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عائشہ اٹھو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، میں شکریہ اس رب کا ادا کروں گی جس رب نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے اور جنہوں نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ میں شکریہ اس اللہ کا ادا کروں گی جس اللہ رب العالمین نے مجھ کو اس معاملے سے بات کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیتیں اتری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہا لولا اذ سمعتموه، تم لوگوں نے جب اس قصے کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تم لوگوں کو خیر کا گمان کرنا چاہیے تھا، وقالوا هذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلی ہوئی تہمت ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے لوگوں کا مواخذہ کیا اور کہا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کا رحمت اور فضل تمہارے اوپر نہیں ہوتا تو تم کو شدید عذاب سے اللہ رب العالمین دوچار کرتا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو، حضرت مصطح ابن اساسہ کو اور حمنہ بنت جہش کو، اور اسی طریقے سے تیسرا کون، حسان ابن ثابت کو بلایا اور ان کو 80 کوڑے مارے گئے، جو تہمت کی جو سزا تھی 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کو کوڑے آپ نے نہیں مارے۔ یہ وہ قصہ تھا جو اس تعلق سے تھا۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ آپ تمام حضرات سے